ایک ایسا بچہ جس نے پورا القدس کو آزاد کیا۔ سال تھا 1100 عیسوی کا۔ صلیبی لشکر چیخ رہی تھی، خدا را اور عزت کے لیے انہیں نکال دو، ہمیں القدس کی حفاظت کرنی ہے۔ القدس کی گلیوں میں آگ اور خون تھا، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے تھے اور صلیبیوں کی فوج القدس کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی۔ دور کہیں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ خواب تھا۔ ایک دن وہ القدس کو آزاد کرے گا۔ وہ تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین نے علم بھی حاصل کیا اور جنگ کی تربیت بھی۔ وہ بہادر بھی بنا اور عقل مند لیڈر بھی۔ پھر ایک دن اس نے نعرہ لگایا، تمام مسلمان میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم ایک ہو کر القدس کی طرف بڑھیں گے۔ 1187 میں صلاح الدین نے جہاد کا اعلان کیا۔ یہ انتقام کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور آزادی کے لیے تھا۔ اس نے کہا، یہ ہمارا وقت ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے القدس۔ پھر ایک بڑی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو پہلا بڑا فائدہ ملا۔ فتح کا راستہ کھل گیا۔ صلاح الدین ہمیشہ رحمدل رہنما تھا، جو ہتھیار ڈال دیتا اس پر تلوار نہیں اٹھاتا۔ لوگ کہتے تھے اس کا اخلاق اس کی تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اب القدس بالکل قریب تھا، وہی شہر جو اس کے بچپن سے خوابوں میں تھا۔ دشمن کہنے لگے، ہم مر جائیں گے مگر ہار نہیں مانیں گے۔ لیکن جب مزاحمت بے پائدہ ہو گئی تو وہ امن کے لیے آگے بڑھے۔ صلاح الدین نے کہا، معصوم لوگوں کو جانے دو، جو غیر مصلح ہے ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، میرے وعدے کے تحت کوئی بھی بے عزت نہیں ہوگا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بغیر خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ الحمدللہ، الاقصی آزاد ہو گیا۔ لوگ سجدے میں گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سالوں بعد یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ عیسائی زائرین کو بھی مقصد مقامات تک آنے جانے کی اجازت ملی۔ یہ صلاح الدین کی انصاف پسندی اور بڑے دل کی نشانی تھی۔ وہ ایک بادشاہ تھا لیکن دوسروں سے مختلف۔ اس کا دشمن بھی اس کی تعریف کرتا تھا۔ اس نے کہا، ساری شان ساری جیت صرف اللہ کے لیے۔ صلاح الدین کا خواب صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھا بلکہ ایک پرامن القدس کا خواب تھا، جہاں سب مذہب کے لوگ سکون سے رہ سکے۔ صلاح الدین شہروں کا نہیں دلوں کا فاتح تھا۔ آج بھی اس کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔